اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ 130 دن بعد، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً پورے 4.5 مہینے کے بعد غزہ میں پہلی ایندھن کی کھیپ پہنچی ہے۔ ایندھن، اور جس طریقے سے یہ ایک کھیپ پہنچی ہے پہلی 130 دنوں کے بعد، تو اس کو لے کر خبر آ رہی ہے، اقوام متحدہ کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے، UNO کے ترجمان نے یہ بیان دیا ہے کہ لائی گئی توانائی کی جو مقدار ہے، ایندھن کی جو مقدار ہے، وہ ضروریات کے لیے ایک دن بھی کافی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی آتنکیوں نے فوڈ، دوائیں، پانی، بچوں کے لیے دودھ، کھانے پینے کی چیزیں، کوئی چیز کو ان 4 مہینوں میں پہنچنے نہیں دیا ہے۔ اس لیے بار بار میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت غزہ میں فاقہ کشی کے ذریعے سے اور بھوکے رکھ کر مارنے کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک قسم کا جینوسائیڈ ہے، یہ ایک قسم کا قتل عام ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ اب 130 دن کے بعد میں پہلی ایندھن کی کھیپ پہنچی ہے، اور یہ کھیپ اتنی ہے کہ یہ ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اور اسرائیلی حکام نے، یعنی اسرائیلی گورنمنٹ نے 2 مارچ سے، یعنی اب مارچ، اپریل، مئی، جون ہے نا، اب جولائی یہ بھی آدھا ہو گیا، یعنی 4.5 مہینے تقریباً اسرائیلی حکام نے 2 مارچ سے غزہ پٹی میں ایندھن سمیت ہر قسم کی امداد کے داخلے پر، انٹری پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس کو اقوام متحدہ نے بین الاقوامی انسانی قانون کے خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ یہ اقدام 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ کے دوران عام شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنا۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، اسرائیل آتنک مچا رہا ہے، اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، اتنا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسرائیل کو باقاعدہ میدان میں اتر کر سبق سکھانا پڑے گا اور اس کو سزا دینی پڑے گی۔ یہ اصل علاج ہے اسرائیل کا۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل 14 دنوں کے اندر اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اور سپر پاور کی بھی، یعنی امریکہ کی بھی ہوا نکل گئی۔ لیکن خیر، میڈیا تو میڈیا ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ بھائی ایران کو ہم نے زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ خیر جو بھی ہے، لیکن اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ ایران کی طرح رشیا پر بھی
बमों की बारिश हो सकती है। 4 मुल्क मनसूबाबंदी में लग चुके हैं, प्लान बना रहे हैं कि ईरान की तरह वो रशिया में भी बमबारी करे। अमेरिकी सदर बनने के बाद ट्रंप ने शुरू में रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए अमन मुज़ाकरात की बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ज़रा भी नरमी नहीं दिखाई। नतीजाकार हालात कशीदा होते जा रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि अब रशिया पर भी बाकायदा बमों की बारिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रशिया को भी छेड़खानी की जाए तो फिर याद रखें पूरा माहौल इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब होगा। और इजराइल और अमेरिका, अंदरूनी बात यह है कि पूरी तरीके से टूट चुका है, ख़त्म चुका है, लेकिन गीदड़ भभकिया देने का अंदाज और धमकियाँ देने का अंदाज बाकी है। वह आपने कहावत सुना होगा, सांप मर गया मगर बल अभी भी बाकी है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है, जंग बंदी, सीज फायर इन गाजा। गाजा में जंगबंदी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू का बयान है कि 60 रोज जंगबंदी मुआहदे के बाद हम गजा में जंग ख़त्म करना चाहते हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि चंद रोज में गजा के हवाले से मुआहदा तय पा जाएगा। यानी जंगबंदी को लेकर बहुत सारी बातें और फैसले और एग्रीमेंट तय पा जाएगी। इजरायली चैनल 13 के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के 60 दिनों के अंदर गजा पट्टी में जंग खत्म करने पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। नेतन्याहू ने वाशिंगटन में जेर हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात के दौरान कहा कि हम गजा में जंगबंदी के 60 दिनों के बाद अब जंग ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि दुनिया ये भी जानती है कि इन 60 दिनों में जंगबंदी का ऐलान होने के बावजूद भी जंग बंद नहीं थी। इजराइल का आतंकवाद लगातार जारी था और जारी है। और अब ये जो जंगबंदी की बात कर रहा है, जंग खत्म करने की बात कर रहा है, यकीनन सच्चाई यही है कि ये पूरी तरीके से टूट चुका है और अंदरून से ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, बलूचिस्तान से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। बलूचिस्तान में मुसल्लह हथियारों से लैस अफराद ने हमला किया और 9 मुसाफिरों को अगवा किडनैप करने के बाद कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जुमेरात की रात पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े में नामालूम मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 गाड़ियों को रोककर उनमें सवार मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और 10 अफराद को ज़बरदस्ती गाड़ियों से उतार कर अगवा किया। बाद में उनमें से 9 अफराद की लाशें मिली है जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या करीब N70 हाईवे पर पेश आया, जब दोनों गाड़ियां एक जानिब जा रही थी। मुसल्लह अफराद ने सड़क जाम किया, गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों के कौमी शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल के बाद खासतौर पर उन अफराद को निशाना बनाया जिनका ताल्लुक पंजाब से था। अगवा के बाद हमला आवरों ने गाड़ियों को छोड़ दिया, जबकि मुग़वियों को, जिनको उन्होंने किडनैप किया, उनको अपने साथ ले गए। एक शख्स को किसी वजह से छोड़ दिया गया, बाकी 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। आखिरी बड़ी खबर आ रही जी। UN के तर्जुमान स्पोक पर्सन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहदा UNO के इंसानी हुकूक माहिर पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अमरीकी पाबंदियाँ नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहदा के तर्जुमान स्टेफन ने इंसानी हुकूक की एक माहिर पर अमरीका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों को नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक करार दिया है। ये बयान अक़वाम मुत्तहदा की फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा पर वाशिंगटन की तरफ से आयद करदा नई पाबंदियों के रिएक्शन में सामने आया है। मैं आपको बताऊँ कि अलग अलग तरीक़ों से अमरीका इजराइल के ख़िलाफ़ जो भी कदम उठा रहा है, कदम उठाना तो दूर की बात, इजराइल के
قتل اسرائیل کے جرم اور اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر جو بیان دے رہا ہے اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہے. اس لیے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے ماہر پر امریکی پابندیاں ناقابل قبول ہے. یعنی امریکہ کا پورا رویہ ہٹلر اور تاناشاہ کی طرح ہو چکا ہے اور تمام ممالک کو مل کر امریکہ کے اس تاناشاہی اور ہٹلرانہ انداز کو روکنا ضروری ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ